بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل صدارتی آرڈیننس آ گیا اور صدارتی آرڈیننس کے بعد حکومت نے جو ہے نیا انکم ٹیکس آرڈیننس اور نیپرا کو جو ہے قانون لاگو کر دیے۔ لگ بھگ 140 ارب روپے کے ٹیکسز مزید لگیں گے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ ٹیکسز سے مہنگائی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے نیپرا کو خود مختاری دے دی ہے، اب حکومت کا اختیار آ گیا ہے کہ وہ 10% تک سرچارج لگا سکتی ہے، یعنی کہ 1 روپے 40 پیسے تک بجلی پر یونٹ کی قیمت بڑھا سکتی ہے۔ اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ 36% حکومت نے IMF کو کمٹمنٹ دے دیا ہے کہ 36% آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان میں بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی 2023 تک۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کتنی ہوگی، عام آدمی کتنا پسے گا اور یہ کیا چیز ہوگی۔ آج میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ کی وجہ کیا ہے، اور وہ میرے اپنے حساب سے میں پچھلے 17-18 سال سے اس معیشت کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں اور ریلیجیسلی دیکھتا ہوں۔ میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان کی جو ترقی میں رکاوٹ اور ہماری معاشی بدحالی اور قرضوں کے پہاڑ کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے انرجی۔ پاکستان میں 1970 کی دہائی کے بعد جب تک پاکستان نے ترقی کی تھی، اس وقت تک ہم ترقی کر رہے تھے جب ہمارے ملک میں آبی وسائل سے بجلی پیدا ہوتی تھی، یعنی کہ جب ہم نے آخری ڈیمز بنائے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا سنہرا جسے کہتے ہیں کہ ٹائم تھا جس میں پاکستان ترقی کرتا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جس میں ہم چین جیسے ممالک کو بھی قرضہ دیتے تھے، 1970 میں ہم نے دیا اور چند یورپین ممالک کو بھی دیا، اور اس ٹائم میں ہم سے ملیشیا اور یہ سارے ممالک پیچھے تھے اور پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت اور یہ اور وہ، پاکستان میں جمہوریت نہ ہونا پاکستان کی ترقی کو جسے کہتے ہیں غیر فعال بنا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں جمہوریت آئی، پاکستان نے نا تلافی نقصانات اٹھائے، اور یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں کہ آج پاکستان میں بجلی نایاب ہو گئی اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہو گئی ہے۔ میں اپنی تھوڑی سی ہوش و حواس کی بات کرتا ہوں۔ جب پاکستان میں پہلا بجلی کا بحران آنے لگا تو اس ملک میں جو ہے کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں علاقے بنجر ہو جائیں گے، فلاں علاقوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، سندھ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، جس کی بنا پہ ہم نے کالا باغ ڈیم کو معطل کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی جسے کہتے ہیں بدحالی کی ابتدا تھی۔ جب ہم نے اس کو ترک کیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے متبادل نہیں ڈھونڈے اور ہم نے بجلی نہیں بنائی۔ اب یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 1970 کی دہائی کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا۔ پھر 1990 کا دور آیا۔ 1990 کے دور میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بجلی گھر لگائے، ہب پاور اور یہ تمام جو ہے ادارے جو ہے، اس وقت ایک بہت کنٹروورسی ہوئی۔ ہم نے تیل سے بنانے والے بجلی گھر 1990 میں بنیاد رکھی اور نہایت ہی مہنگے نرخ میں رکھی۔ نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے جو ہے اس پہ لڑائی جھگڑا ڈالا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، پاکستان سے سرمایہ کاری رک گئی، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا چند سالوں کے بعد اس مسئلے کا حل کیا گیا اور ری نیگوشیٹ ہوا۔ اس دوران بھی بجائے ہم نے کہ اپنی بجلی جو ہے متبادل یعنی کہ پانی سے بناتے، گیس سے بناتے، ہوا سے بناتے، سولر تو اس وقت اتنی کامن نہیں تھی، ہم نے کیا کیا کہ 1994 کا 2002 کی ایک پالیسی تھی، اس میں بھی ہم نے جو ہے بجلی جو ہے تیل سے اور اس طرح کی چیزوں سے بنانا شروع کی۔ پاکستان میں تیل پیدا نہیں ہوتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو چیز ہمیں مفت کی ملتی تھی ہم نے اس سے بجلی نہیں پیدا کی اور ہم نے تیل پہ انحصار کیا۔ پاکستان کا جو زر مبادلہ کے ذخائر اور پاکستان کے جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس، جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے 2008 میں بھی دیکھا، 2001 میں بھی دیکھا، پھر ابھی یہ 17-18 میں بھی دیکھا۔ پھر اس کے اوپر آپ یہ ظلم دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم اپنے بجلی گھر جو ہیں یہ لگانا شروع کر دیے، ہم نے تیل کے ذخائر پچھلے 15 سالوں میں وہ بھی ڈھونڈنا چھوڑ دیے۔
پاکستان میں وہی سنہری جو دور تھا جب ہم نے آخری سوئی اور قادرپور سے جو ہے ڈسکوری کی، اس کے بعد کوئی ہم نے ڈسکوری بھی نہیں کی. ایک طرف ہم بجلی کی پیداوار جو ہے تیل کے کارخانوں سے بڑھاتے گئے، دوسری طرف ہم نے تیل بھی پیدا نہیں کیا، ملک سے ڈھونڈا نہیں، اور جب تیل کی قیمتیں بڑھتی تھیں ہم ڈیفالٹ، پھر ہم آئی ایم ایف آتا تھا، کہتا تھا پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ. وہ ہماری حکومت بجلی کی قیمت بڑھا نہیں پاتی تھی. جب بجلی کی قیمت نہیں بڑھتی تھی تو ہوتا کیا تھا آخر میں کہ جو ہے وہ حکومت کے گردشی قرضے، اور وہ قرضے لے لے کے عوام کو بجلی پرووائڈ کری تھی. ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی تھی وہاں پہ ہم نے بجلی چوری کرنے کا نظام بھی ساتھ ساتھ پیدا کیا، اس پہ کوئی روک تھام نہیں کی. دوسرا ہم نے جو ہے چند علاقوں میں سیاسی بنیاد پہ اتنی زیادہ مراد دے دی کہ وہاں پہ جو بجلی جو عام آدمی کو ملنے کی جگہ وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے وہاں پہ کارخانے لگا کے فری کی بجلی کا استعمال کرنے لگ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی جو ہے اس کا ریٹ جب بڑھے گا تو مہنگائی بڑھے گی کہ نہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میرے حساب سے جس رفتار سے مہنگائی جا رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ بھی جائے تو اس رفتار سے جسے کہتے ہیں کہ اسی رفتار سے بجلی مہنگائی بڑھے گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم سستی بجلی لے رہے ہیں، جو ہمیں حکومت بجلی دے رہی ہے اور جو اس میں نقصان کر رہی ہے اس پہ وہ قرضہ لے رہی ہے، اور وہ جو قرضہ لیتی ہے اس پہ سود ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس پہ سود ادا کرتی ہے اور جو ہے دوسری کمپنیوں کے پیسے بھی روکتی ہے. تو بہرحال ایک طرف ہمیں بجلی سستی ملتی ہے، دوسری طرف جو قرضے پہ سود وغیرہ حکومت ہم پہ اضافی ٹیکس لگاتی ہے، یا اضافی ٹیکس لگاتی ہے، یا جہاں پہ ترقیاتی اخراجات کرنے ہوتے ہیں حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہوتی اور حکومت وہاں پہ ترقیاتی اخراجات نہیں کر رہے ہوتے، اس کی صورت میں ہم دوسری چیزیں مہنگی لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کراچی میں ہوں، مجھے جو ہے تعلیم اپنے بچوں کی خریدنی پڑتی ہے، گھر کا پانی خریدنا پڑتا ہے، مجھے جو ہے ہماری سڑکیں اتنی خراب ہے کہ ہماری گاڑی ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم اس کو بار بار صحیح کراتے ہیں. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بہرحال اب جو ہے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کی بات آ رہی ہے تاکہ یہ حکومتیں جو ہیں ناجائز جو ہے وسائل کا استعمال نہ کریں، عوام کی امانت میں خیانت نہ کریں، آنے والی نسلوں پہ مزید قرضہ نہ چڑھائیں. یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. پچھلے سال جب اسٹیٹ بینک کو نے جو ہے ایکسچینج ریٹ کو اوپن کیا تھا تو اس کے آپ ثمرات دیکھ لیں. حالانکہ بہت تنقید ہوئی تھی لیکن آج جو ہے روپے کی قدر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر بجلی کے ادارے کو بھی خود مختار کر دیں گے، چوری کو روک لیں گے اور بجلی جتنے کی پڑ رہی ہے اتنے کی ہی دیں گے تو ایک تو عوام اس میں جو ہے اسراف کرے گی اور اس کو جو ہے طریقے سے استعمال کرے گی. دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے ہماری حکومتوں پہ قرضوں کے بوجھ کم ہوں گے اور ہماری خود مختاری بڑھے گی. بہرحال یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو بجلی چوری اور جہاں جہاں یہ جو مہنگے بجلی گھر لگائے تھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو سستی بجلی، جو پانی اس ملک میں کوئلے کا بے شمار جسے کہتے ہیں ذخائر ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اس سے بجلی پیدا کریں تاکہ ہمارا درآمدی بل بھی کم ہو. اور وہ درآمدی بل جو ہے جب کم ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ خود بخود ہم خود مختاری اور ترقی کی راہ میں چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.